کہ ملک پاکستان کے اندر جو حالات دیا گیا ہے، ان حالات کے خلاف یہ پرامن احتجاج ہے جو صحابہ بل کے نام سے ملک پاکستان کے اندر جو فساد برپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس بل کے خلاف ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ بل مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ بل مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث ہے۔ یہ بل پاس نہیں ہوا ہے، جبکہ صدر محترم کے پاس بل کیا تھا، واپس آیا ہے، لیکن بل پاس ہونے سے پہلے ملک پاکستان بالخصوص بلتستان کے حالات سے آپ کو بھی واقف ہے۔ حکام بالا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آج ایک سید محترم نے سکردوں کے اندر جو آل رسول ہے، جو حسینی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس سید نے ایک جملہ کہا، اس کے خلاف پورے ملک کے اندر بلکہ گلگت بلتستان کے اندر جو اس کے خلاف احتجاج، جو الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے، جو میں اپنے زبان میں استعمال نہیں کر سکتا، میں بول نہیں سکتا، مسلمانوں ہوش کے ناخن لو۔ ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں، جن کے نام مینشن ہیں، جن کے تقریریں آن دی ریکارڈ ہیں، جنہوں نے اس سید بزرگار کو جس کا رشتہ جا کر زہرا سے ملتا ہے، جس کا رشتہ جا کر رسول اللہ سے ملتا ہے، جس کا رشتہ حسین سے ملتا ہے، اس کی توہین کی اور اس کے لیے اس کی آل کے لیے برا برا الفاظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اس کی آل کون سی ہے مجھے بتاؤ؟ اس کی جب آل کہیں گے تو کہاں تک جاتا ہے یہ؟ اس لیے یہ انتہائی یہاں پر گستاخی ہوئی ہے۔ استور کی ضلعی انتظامیہ کان کھول کے سنیں، آپ خاموش ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھی خاموش ہیں، ہماری خاموشی کو آپ کمزور نہ سمجھیں۔ اگر استور کے اندر کسی خاص طبقے کے لیے امن عزیز نہیں ہے، حکومت بھی انتظامیہ بھی اگر امن نہیں چاہتی تو ہمیں بھی ضرورت نہیں۔ اگر امن ضرورت ہے آپ کے لیے، یہ میرے پہ حکومتوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی، لیکن اس کو ایک ایسے حساس علاقے میں لایا گیا، اور جب وہ یہاں سے گھوم کے واپس چلا گیا، تیسرے دن سے یہ ایف آئی آروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور جب ایف آئی آروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ہماری یہ بدبخت مینجمنٹ ہم سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے، ہم نے تو عدل کو برقرار رکھنا ہے، ہم نے برابری کی بنیادوں پہ کام کرنا ہے۔ مجھے ذرا یہ بتلا دے استور کی مینجمنٹ، کیا آپ نے عدل کی بنیادوں پہ رہتے ہوئے کام کیا شیعہ کے ساتھ؟ آج آپ کے ڈپارٹمنٹل حالات کو آپ دیکھیں، اگر آپ برابری کی بنیادوں میں کر رہے تھے، وہ ایف آئی آر 14 شیعہ تو 14 سنی ڈال رہے تھے، تو آج یہاں پہ بھی تو 14 شیعہ 14 سنی رکھیں، تاکہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس بات کو ہم قبول کریں۔ اگر ایک طرف سے ظلم ہوتا جائے گا، جبر ہوتا جائے گا، تو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا حق ہے، اور اس حق سے ہمیں کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اور دوسری بات کہ کل یہاں پہ جو دھرنا ہوا، اس دھرنے کے اندر بہت بڑے